السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر اس شرک سے جس کا یہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کے دلوں میں ہم اس طریقے سے باتیں ڈالیں، ایسے وسوسے اس کے دل میں پیدا کریں کہ وہ کشمکش میں ہو جائے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری جو ہڈی ہے وہ بالکل مٹی میں مل جائے گی اور ہمیں مرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہوں گے، کیا پھر اللہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ دوبارہ ہم بن پائیں گے؟ پھر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کس طرح زندگی گزاری؟ اور جن کا ایمان مضبوط ہے اللہ کے اوپر، اور جو یہ سمجھتے ہیں اور جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی نے پیدا کیا اور ایک دن اللہ ہی موت دے گا اور ایک دن اللہ ہم کو دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لے گا، جن کے دل میں پکا ایمان بیٹھا ہوا ہے، قیامت پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پہ ایمان، تو وہ شیطان کی ان باتوں پہ نہیں آتا۔ لیکن جو مسلمان ایمان کے کمزور ہیں، نہ انہیں نماز سے مطلب، نہ انہیں قرآن سے مطلب، اور نہ ہی وہ مولویوں کی بات سننا پسند کرتے ہیں، جب یہ خیالات ان کے دل میں شیطان لے کر آتا ہے تو فوراً وہ سوچ میں ڈوب جاتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مہینے پہلے کی بات ہے، پوری دنیا جانتی ہے، کون؟ کیا نام اس کا، جاوید اختر، ملحد، جس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہوا، میرا مقصد اس کے اوپر بات کرنے نہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیطان جو ہمارے دلوں پر حملہ کرتا ہے اور جن کا ایمان مضبوط ہے، جو اللہ رسول کو مانتے ہیں، وہ یہ شیطان کی بات کو نہیں مانتے، لیکن جن کا ایمان کمزور ہے وہ اس شیطان کے حملے سے بچ نہیں پاتے ہیں اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیوں جہنم میں ہم کو ڈالا جائے گا، کیوں ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا، کیوں ہمارے ایک مرتبہ گالی دینے سے ہمارے قبر کے اندر ایک ایسا بچھو پیدا کیا جائے گا جو ہم کو ایک بار کاٹے گا اور انسان 70 ہاتھ زمین کے اندر گھس جائے گا اس کے کاٹنے کی وجہ سے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ مزہ کرو، زنا کرو، شراب پیو اور خوب اچھی زندگی گزارو، مرنے کے بعد سب کچھ ختم، کوئی نہیں پوچھے گا تم دنیا میں کیا کر کے آئے۔ میرے بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ جب انسان اپنے گھر پہ جاتا کہیں پردیس میں کمانے کے لیے، اور جب اس کا وقت ہوتا اپنے گھر پہ جانے کے لیے، تو وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی ماں باپ کے لیے اور طرح طرح کی چیزیں خرید کر تیار کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر پہ جا رہے تو ہم
اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اچھی سے اچھی چیز لے کر چلیں۔ تو میرے بھائی ایسے ہی ہم لوگوں کا جو منزل ہے وہ ہے قبر۔ جب انسان اپنے گھر پہ جاتا ہے تو ہر چیز لے کر جاتا ہے، اور وہ اس کا اصل گھر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مسافر ہے۔ آج ہے کل کی خبر نہیں ہے، کل ہے پرسوں کو پتہ نہیں ہے کہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو میرے بھائی ہمارا بھی گھر ہے، وہ ہے قبر۔ تو ہم کو بھی قبر میں جانے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں، نمازیں اکٹھی کر لیں، روزہ اکٹھا کر لیں، حج اکٹھے کر لیں، لوگوں کی مدد اکٹھی کر لیں، لوگوں کی دعا لے لیں، قرآن پڑھ لیں۔ یہی قبر کے اندر کام آنے والا ہے۔ اور وہ دن آنے والا کیا، وہ دن آ گیا۔ رمضان کا مہینہ کل پرسوں شروع ہونے والا ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ آپ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ 5 ٹائم کی نماز کی توفیق دے، روزہ رکھنے کی بھی توفیق دے، برائی سے بچنے کی بھی توفیق دے، اور نیک اعمال کی بھی توفیق دے۔ اور جو مسلمان بھائی اس مہینے سے غافل ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور ان کو بھی اس مہینے میں ایسا عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دے۔ تو میرے بھائی رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور کوشش کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں، اور روزہ رکھیں۔ کوشش یہی کریں کہ ایک بھی روزہ نہ چھوٹے۔ میرے بھائی یہ دنیا میں جو انسان آیا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ جب ہم لوگ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں اور بہت لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ مثال دے رہے چھوٹی سی، کہ کسی کا اسٹیشن پہلے آ جاتا ہے تو وہ اتر کے چلا گیا، تو یہی زندگی کی دور ہے۔ کسی کا وقت آیا وہ چلا گیا، تم تھوڑا سا 2-3 گھنٹے لیٹ ہو جاؤ گے، لیکن تمہارا بھی وقت آئے گا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ اس کو بیماری تھی یا اس کو کینسر ہو گیا تھا یا کچھ بھی، مطلب تو وہ چلا گیا، لیکن ہمیں تو کوئی دقت نہیں، ہم کیوں مریں گے؟ میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ کا نام لیتے رہا کریں، استغفار پڑھتے رہا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کب ابھی آپ کہیں بیٹھے ہیں اور چھت گر جائے، سمجھو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ابھی اچھا خاصا انسان تھا اور 2 سیکنڈ نہیں لگے اور چلا گیا۔ یہ زندگی ہے میرے بھائی۔ تو کوشش کریں کہ ہر وقت اللہ کا نام لیتے رہیں، لوگوں کی دعا لیتے رہیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ہم کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔